دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا، انسان یہ سمجھیں کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا، اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لائیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیف آرگنائزر حضرت علامہ انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، علامہ احسان کا دوسرا نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، سرگودا میں ہونے والی خاتم النبیین کانفرنس، جس کا انتظام اور انصرام بھائی عبدالرشید حجازی صاحب، مولانا سبطین نقوی صاحب اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ، بڑی بیداری کے ساتھ، بڑی توانائی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی استعداد کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے جذب کے ساتھ اور بڑے توکل کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جانب ختم نبوت کے وفاداروں کے سروں کی ایک فصل نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے جیالوں اور متوالوں کا یہ عظیم الشان اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج فقط روایتی جلسہ اور روایتی اجتماع نہیں ہے، بلکہ اس جلسے کے توسط سے ہم جہاں پر عوام کی بیداری کا سامان لے کے آئے ہیں، وہاں پر حکمرانان وقت کے لیے پیغام بھی لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے ان شاہینوں کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، اور وہ حکمران جو ختم نبوت سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کا کڑا احتساب کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ فقط اور فقط محبت اور پیار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علم کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے، مطالعے کی وجہ سے، براہین قاطعہ کی وجہ سے ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ایک ہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو ہندو دھرم کے ماننے والے اور مسیحیت یہودیت کے ماننے والے اور جین مت اور سکھ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی اپنے آپ کو وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ پیوست کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس سمت پلانے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات کے تعارف اور اس کی ذات کے قربت کے راستوں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا والوں کے نزدیک دین ہاں کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط ایک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور دین پسند کرے گا، کسی اور ٹائٹل کو بطور دین اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور قیامت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور زمین کے اوپر رہتے ہوئے کوئی نعمت بے پایا بھی نعمت ہدایت اور نعمت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی جتنی بھی مادی عروج کی باتیں ہوں، یا دنیا میں جتنے بھی سیاسی عروج کی باتیں ہوں، یا صاحب ثروت ہونے کی باتیں ہوں، ان کے اندر صحیح معنوں میں رنگ اگر بھرا جاتا ہے
تو تبھی بنا جاتا ہے جب انسان صاحب ایمان ہو۔ حضرات گرامی قدر، اگر فقط سرمایہ ہو اور انسان ایمان سے محروم ہو تو انسان قارون بن جاتا ہے۔ اگر فقط عہدہ ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے۔ فقط اقتدار ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے۔ فقط حسن و جمال اور قبیلہ ہو اور انسان نعمت سے محروم ہو، نعمت ہدایت سے محروم ہو تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان وزیر ہو، عہدیدار ہو، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر کاربند نہ ہو تو نمرود اور فرعون کے درباریوں کا حشر آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر انسان آپ کے سامنے ہے اور اگر انسان کے پاس جاگیر ہو اور انسان نعمت ہدایت سے محروم ہو تو انسان شداد بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ہدایت کی نعمت کسی سرمایہ دار کو ملتی ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے وجود اور طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جب یہ چودراہٹ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر سیدنا فاروق اور سیدنا صدیق جیسے سامنے آتے ہیں۔ اور جب یہ فقر کے ساتھ ملتا ہے، ریاضت کے ساتھ ملتا ہے، للہیت کے ساتھ ملتا ہے تو حیدر کرار جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور جب یہ غریب الدیاری کے ساتھ ملتا ہے، پردیس اور علاقے کو حیرآباد کہنے والے شخصیت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر بلال حبشی جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تب مانی خیز ہوتی ہیں جب نعمت ایمان انسان کے پاس ہو۔ اور نعمت ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ روح زمین کے اوپر اگر اس وقت کسی کے پاس ہے تو اہل دین کے پاس ہے، اہل اسلام کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس اسٹیج سے میں اس امر کا ببانگ دہل اعلان کر دینا چاہتا ہوں، وہ ایمان جو ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، ہر قسم کے شکوک سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا پرچار کرنے والے علماء اور بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں جس اسلام کے اندر کسی امتی کے اقوال کی اور ان کے استدلال کی اور ان کے استشہاد کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ائمہ دین کے احترام کی بات نہیں کرتے، ہم علماء اور اکابرین کے احترام کی بات نہیں کرتے۔ یقیناً ہم علماء کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ائمہ دین کا بھی قلوب کی گہرائیوں سے احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک حجت شرعی اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو تنہا ہماری یہ کائنات کی بات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو ڈیوائن نالج ہے، وہ جو الہامی نالج ہے اور وہ جو مبنی پر وہی علم ہے، وہ اگر ہم کو حاصل ہوا یا پروردگار عالم سے حاصل ہوا یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوا، حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے اوپر کائنات کی وسعتوں کے اندر میرے خالق اور میرے مالک کی بات ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا تھا، وَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، جو دنیا سے چلے جانے والے بزرگ ہیں ان کے حالات کی خبر کس کے پاس ہے، ان کے حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ نے جواب دیا تھا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، جو میرے دادا کا دادا تھا، آج سے 150-200 سال پہلے میں نے اس کے نام کو بھلا دیا، لیکن پروردگار عالم میرے دادا کے دادے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، 400 سال پہلے میرے آبا و اجداد میں سے جو بزرگ اس دھرتی کے اوپر موجود تھے میں نے تو انہیں بھلا دیا، لیکن پروردگار عالم ان کو بھی نہیں بھولا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں کیا بات کروں، میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنی مسکراہٹوں کو بھلا دیا، لیکن پروردگار عالم میری یوم پیدائش سے لے کر آج کے دن تک میری مسکراہٹوں کو نہیں بھولا۔ اور اگر میں اپنے آنسوؤں کی بات کروں، میں نے کتنے ہی صدمات کو بھلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی صدمے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنے ہی سجدوں کو بھلا دیا،
لیکن میرا رب میرے کسی سجدے کو نہیں بھولا. میں نے کتنی ہی دعاؤں کو بلا دیا لیکن میرا رب میری کسی دعا کو نہیں بھولا. میں نے کتنی ہی مناجات کو بلا دیا لیکن میرا رب میری کسی مناجات کو نہیں بھولا. میں نے کتنی ہی فریادوں کو بلا دیا لیکن میرا رب میری کسی فریاد کو نہیں بھولا. حضرات گرامی قدر میں اس وقت کی بات کروں, مجھے اپنے بالوں کی تعداد کا علم نہیں ہے لیکن میرا پروردگار عالم میرے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا. حضرات گرامی قدر میں اس وقت کی بات کروں, میرا دل ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ پڑتا ہے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے لیکن میرے یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک میرا دل کتنی مرتبہ پڑتا ہے میرا پروردگار عالم اس امر کو نہیں بھولا. حضرات گرامی قدر میں نے کتنی مرتبہ 10 منٹ کے اندر سانس لیا, میں نے کچھ بات کو بلا دیا لیکن شرم مادر سے لے کر میں نے آج تک کتنی مرتبہ سانس لیا میرا رب میری اس بات کو نہیں بھولا. میرے رب کا علم کتنا وسیع ہے, میرے رب کا علم کتنا پاک اور میرے رب کا علم کتنے وسعت والا, کتنے پھیلاؤ والا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا اور ان جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا اور ہر درخت کے پر اللہ نے لاکھوں پتوں کو پیدا کیا. حضرات گرامی قدر ان اربوں پتوں میں سے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ایک پتا بھی گرتا ہے میرے رب کے حکم کے ساتھ گرتا ہے. اسے اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, تکبیر. حضرات گرامی قدر اور اب دوسری بات بھی سن لیجئے, ہم نے دنیا کے اندر علم کو حاصل کیا, استادوں سے حاصل کیا اور حصول برکت کے لیے یا تذکرائے اسلاف کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں اور اسلاف کے ذکر سے اس حزم کو سجانے کے لیے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں. میں نے علم کو حاصل کیا, حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حافظ عبدالمنان وزیر آبادی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. سید نذیر سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. شاہ اسحاق سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا. بات پڑھتی پڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض, آیت من آیت اللہ, آیت من آیت اللہ, جبل الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت احمد بن حنبل سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. لیکن جب حضور کی باری آئی, حضور نے علم کو حاصل کیا, نہ قاری سے حاصل کیا, نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا, نہ مکتب سے حاصل کیا, نہ مدرسے سے حاصل کیا, نہ استادوں سے حاصل کیا, نہ علماء سے حاصل کیا, نہ شیوخ سے حاصل کیا, نہ اکابر سے حاصل کیا, نہ سلاف سے حاصل کیا, نہ عباس سے حاصل کیا, نہ جداد سے حاصل کیا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضور نے علم کو حاصل کیا, علام الغیوب سے حاصل کیا, ستار الغیوب سے حاصل کیا, علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا, فعال لما یرید سے حاصل کیا, قابل التوب سے حاصل کیا, شدید العقاب سے حاصل کیا, سریع الحساب سے حاصل کیا, علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا, وحدہ لا شریک سے حاصل کیا, مالک الملک سے حاصل کیا, علام الغیوب سے حاصل کیا. جس طرح میرے رب کا علم لا یذل ربی ولا ینسا ہے, اسی طرح مصطفیٰ کا علم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے غلطی کھاتے ہی نہیں ہے اور مصطفیٰ غلطی والے سے. حضرات گرامی قدر حضور نے علم کو حاصل کیا, پروردگار عالم سے حاصل کیا. اور حضرات گرامی قدر اسی لیے آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم بڑے شرح صدر سے اس بات کو بتلانے کے لیے آئے ہیں اور پورے کھلے دل سے اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آؤ, اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو یا عرش والے کبریا کی مانا کرو یا مدینہ کے
को वाजिब मानना करो। हज़रात गिरामी कदर, और आज हमको ये बात कहने के अंदर किसी किस्म का ना कोई रैब है, ना कोई तरद्दुद है, ना कोई घुटन है, ना कोई इंकिबास है, ना कोई उलझाव है, ना कोई वाम है। हज़रात गिरामी कदर, हम पूरे शरह सदर से ये बात कहना चाहते हैं, कायनात के अंदर रब ने सबसे बड़ा अगर किसी को बनाया है, आमीना के लाल को बनाया है, और वही का मरकज और महबत बनाकर किसी ज़ात के परताजे हक़ में नबूवत को रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने चौखटे हक़ में नबूवत का जो है आखिरी उसको जो है सुकून बना दिया है, और नबियों के महल के अंदर आखिरी ईद की हैसियत से उसके वजूद अतहर को लगा दिया है। वो मेरी कमली वाले की ज़ात है जिसके बारे में हुदरस वाले ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। और कायनात के लोगों सुन लो, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई साहिब इल्हाम नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई नातिक़ वही नहीं आ सकता। हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे मुसलमान कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली माज़मदानी हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, चाहे राशिद खलीफा हो, चाहे अली या मोहम्मद हो, जब तक आसमान और जमीन कायम है उसके ऊपर लानतें तो बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम। आइए डॉक्टर मौलाना हाफिज इंतज़ाम इलाही ज़हीर साहब। कदर आज हम सरगोदा के इस चौक में जिसके दरो दीवार में हजरत शेखुल इस्लाम, हजरत वकील इस्लाम, हजरत मुनादिर इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के चेहरे की ज़ियारत की है। हजरात गिरामी कदर, हम उस इलाके के अंदर इस बात को बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, जब तक अहले सुन्नत का, जब तक अहलुल हदीस का, और बात को मज़ीद वसी करते हुए कह देना चाहता हूँ, जब तक एक देवबंदी और एक बरेलवी भी जिंदा है, इंशाअल्लाह हक़-ए नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। और हज़रात गिरामी कदर मिर्ज़ाइयों के शुबे का भी जवाब मैं बरमला तौर पे दे देना चाहता हूँ, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बे क़यामत में दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्क़ी मीनार के पर नज़ूल का जो है सहारा लेकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब झोलिया मरियम के अंदर मौजूद थे और बस्ती वाले लोगों ने कहा था, या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्राअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। हारून की बहन, इमरान की बेटी, न तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ ने खयानत की। बाशारत की गई तो सैयदा मरियम ने अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया, तो सैयदना ईसा ने झोली मरियम के अंदर इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद से हक़ में नबूवत की इबारत में रकम नहीं लगता, इसलिए कि सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से पहले मिली है। जो भी हजूर के बाद दावा नबूवत करेगा, इंशाअल्लाह इल्मी एतबार से उसका डट के मुकाबला करते रहेंगे। और हज़रात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से ये हमारे अकाबिरीन का मिशन है, जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल तक हमारे दादे, परदादे और बाप इस मिशन की निकाबत का फरीज़ा अंजाम देते रहे। आज टूटे फूटे अल्फाज के अंदर हम भी इस मिशन की निकाबत कर रहे हैं। एक वक्त आएगा हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे बेटे भी इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे, जब तक क़यामत की दीवार कायम नहीं होगी। नस्ले इस्लाम के अंदर से और मुसलमानों की औलादों के अंदर से हमें नबूवत हमारा पैदा होते रहेंगे और कादियानियत में लानते भेजने वाले पैदा होते रहेंगे। शहीद जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
گرامی قدر جس طرح ہم مسجدوں کے اندر، چوکوں کے اندر، صفوں کے اندر، خطبات جمعہ کے اندر، دروس کے اندر، تقاریر کے اندر ختم نبوت کی چوکھٹ کا دفاع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئینی اعتبار سے بھی جب بھی کبھی کسی نقب کو لگانے کی کوشش کی گئی، جب بھی کسی درس کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور ہمارے کابرین نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا مفتی محمود کے ساتھ، شاہ احمد درانی کے ساتھ حضرت علامہ شریف بھی موجود تھے، حضرت حافظ عبد القادر روپڑی بھی موجود تھے، مولانا ابراہیم کبیر پوری بھی موجود تھے، اور اس سے پچھلی نسل کے اندر جہاں پر ہمارے اکابرین نے مجموعی حیثیت سے اسلام کے اکابرین نے قادیانیت کا رد کیا، وہیں پر میرے مسلک کے اکابرین میں سے حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی بھی موجود تھے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی بھی موجود تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گناہ گار بیٹے آج اس مشن کی نکابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی کا دور ہاں کوئی ہو، ہم نے ہمیشہ چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی ہے۔ میاں صاحب کے دور کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب کے دور کے اندر یہ تدبیر آئی کہ نیشنل فزکس سینٹر کا نام جو ہے عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی کا اس وقت آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور بیٹا موجود تھا، میں نے راجہ ظفر الحق والالکار کے یہ بات کہی، راجہ صاحب جب تک ہم زندہ ہیں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اس ٹیبل کو کھٹکھٹایا اور حامد میر نے کیپٹل ٹاک کے اندر میری اس تقریر کو چلایا جو آج بھی تاریخی ریکارڈ ہے۔ ہم نے کہا کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن ملک کے کسی بڑے تعلیمی ادارے کا نام کسی منکر ختم نبوت کے نام پر تبدیل۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جس وقت ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فوراً سے پہلے اس کو روکا، فوراً سے پہلے اس کو ٹوکا، اور حضرات گرامی قدر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جب اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کا نام ڈالنے کی بات آئی، ہم نے کہا جو قادیانی قرآن مجید کی آیات کو نہیں مانتے، سنت نبی شریف کو نہیں مانتے، احادیث طیبہ کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو مرتد اور کافر نہیں مانتے، حضرات گرامی قدر ان کو کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آج ہم یہ بات ببانگ دولت سرگودا کے اندر کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ اجتماع